من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آپ سے گزارش کریں گے اپنے تمام مرحومین اور تمام شہدائے ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا۔ ہمارے برادر عزیز مولانا صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خطاب کر رہے تھے، میں آخری چند جملے سنے، بس وہیں سے میں بات کو شروع کر دیتا ہوں تاکہ تسلسل برقرار رہ جائے۔ میں نے جو سنا اس کو منظوم کر کے پیش کر دیتا ہوں۔ آپ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے۔ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ لاش بیعت پڑی ہے لے جاؤ، یہ ہماری نہیں تمہاری ہے، دفن کر دو اسے یزید کے گھر، کربلا کی زمین ہماری ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ اچھا، یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کیونکہ ہم بھی کبھی کبھی شاعری کرتے ہیں تو جب دوسرے کا قطع یا شعر پڑھتے ہیں تو اس کا نام ضرور لیتے ہیں، یہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ اکثر ہم پڑھ دیں گے ہم بھی شاعری کرتے ہیں تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمارا ہے، تو خیانت ہو جائے گی۔ یہ خورشید مظفر نگری ہمارے دوست ہیں، پڑوسی ملک کے نا، ان کا قطع ہمیں بہت پسند آتا ہے۔ ایسے موقع پہ اب جیسے ایک دم یاد آ گیا، انہیں نے پڑھا ہمیں بھی یاد آ گیا کہ لاش بیعت جو ہے وہ بدبو دے رہی ہے، لے جاؤ وہاں، ہمارے پاس ہم سے اس کا کوئی تعلق، جب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو ہمارے امام کا تعلق کہاں سے آئے گا بھائی؟ ہم جب اس کو نہیں گوارا کرتے، سر کٹ جائے مر جائے، آخر یہی تو سارا جھگڑا ہو رہا ہے نا، جانتے ہیں نا آپ 40 سال سے وہ آج کل ایک مضمون چلا ہوا ہے، 2-4 منٹ دے دیجئے مجھے پھر میں آیت کی طرف آتا ہوں، لیکن وہ پیغام میں ہر جگہ دیتا ہوں۔ آج کل یہ بڑا چلا ہوا ہے، بے وفائی بے وفائی، شیوں نے بے وفائی کی یہاں بے وفائی کی، وہ میں نے کہا خدا کو مان لو، اللہ کا خوف کر لو۔ ایک بات یاد رکھیے گا، شیعوں آپ کو پیغام دے کے جا رہا ہوں، ہر جگہ جاتا ہوں، ہر جگہ یہ پہلی مجلس میں ضرور دے رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، کوفی بے وفا ہیں، ہاں ہے، میں بھی کہتا ہوں، کوفی الگ ہے، شیعہ الگ ہے۔ ابھی دلیل دے رہے ہیں آپ کو، پریشان مت ہو جائیے گا، تاکہ جب آپ کسی سے بات کریں تو آپ کو پاس میٹر ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت پہ؟ بے شک بے وفائی کی ہے کوفیوں نے، بالکل کی ہے۔ کوفی الگ ہے، شیعہ کہاں تھا؟ شیعہ کیوں نہیں آئے؟ پھر کہ دوسرا سوال یہ ہوگا نا، اچھا تو شیعہ کیوں نہیں آئے؟ کہاں سے آتے؟ جاؤ تاریخ پڑھو نا، ایک تو جہل کی بھرمار ہے چاروں طرف، اور ہماری نہیں پڑھتے دوسرے کہاں سے پڑھیں گے؟ تاریخ پڑھو نہ جاؤ کہ ابن زیاد نے جب کوفے پہ کنٹرول کیا تو کتنے ہزار شیعوں کو اس نے زندان میں ڈالا تھا، خود پڑھ لو تاریخ، کم سے کم 4000 اور زیادہ سے زیادہ 8000۔ کیوں پکڑے تھے وہ 8000 شیعہ؟ اور اعلان کر کے پکڑے تھے کہ جو مرد نہیں ملے گا عورتوں کو بند کر دوں گا، باپ کی جگہ بیٹے کو، بیٹے کی جگہ باپ کو۔ 8000 کیوں بند کیے تھے؟ کیا خوف تھا؟ جانتا تھا نا کہ یہ باہر رہیں گے تو کربلا پہنچیں گے امام حسین کی نظر کے۔ مختار سخوی کہاں تھا؟ جیل میں۔ سلیمان بن سرد خزائی جیل میں، جناب مسیب جیل میں، ابراہیم بن مالک اشتر جیل میں، سب تو جیل میں پڑے تھے۔ اچھا چلو تمہاری بات کچھ دیر کے لیے مان لی کہ ڈر گئے کوفے والے ساتھ، تم کہاں مر گئے تھے؟ تمہارے باپ دادا کہاں تھے؟ وہ کیوں نہیں آئے؟ پورے عالم اسلام کو بتا تھا، کوئی اچانک تو واقعہ نہیں ہوا تھا کربلا کا کہ ایک دن میں ہو گیا۔ مدینے سے چلے مکے پہنچے، 4 مہینے پورے عالم اسلام میں خط بھیجے نہیں بھیجے نا، سب کو پیغام بھیجا، جیسے آج وہ ایک الزام لگانے کی کوشش کر رہے ہیں نا۔ اچھا تو باقی کہاں مر گئے ہو؟ آج کا دیکھ لو نا، چھوڑو 1400 سال پہلے کا، آج بتاؤ نا۔
چلو ہم سے یہ ہو گیا، آپ سے کوتاہی ہو گیا، تو تم کہاں مر گئے تھے، اب جگہ دے دو باقیوں کو۔ اتنی بڑی بڑی زمینیں پڑی ہیں تمہارے پاس، بلاؤ نا فلسطینی بھائیوں کو، اپنے ہم مذہبی ہیں، تمہیں دے دو نا ان کو جگہ، بنا دو نا ان کے لیے ملک۔ یورپ نے پورا اسرائیل بنا کے دے دیا، تم بھی اپنی زمینوں میں دے دو۔ ہم پہ انگلی اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ کون بے وفائی کر رہا ہے آج کے دور میں۔ سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ پہلے تو دیکھو لو بے وفائی کر کون رہا بھائی، آج کا ہے نا سامنے، انہیں نے مروا دیا، نہیں کر دیا، تو تم کہاں ہو؟ تم جگہ دے دو نا اپنیاں۔ اب بلا لو نا باقی لیڈروں کو، اتنے بڑے بڑے تمہارے ملک ہیں، 56 ملک رکھ لو نا وہاں، کھول دو نا بارڈر فلسطینیوں کے لیے، آ جاؤ تمہارے لیے زمین۔ تو اس وقت بات کیا کرو جب کچھ ہو پلے، تمہارے پلے میں کچھ ہے نہیں۔ 1400 سال سے یہی رونا، جبھی تو ہم کہہ رہے باقی کہاں تھے؟ آ جاتے نا، بصرے سے آ جاتے، شام والے آ جاتے، پورا حجاز خالی تھا، کہا کدھر سے کیوں نہیں آئے؟ فرزند رسول سے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کہ تو انہیں بلایا مروا جو تم کہاں تھے؟ تم آتے نا بچانے، تم تو مارنے والے آئے تھے، پورا لشکر لے کر آ گئے تھے شام سے، اس کا ذکر نہیں کرتے ہو؟ یہ شام کا لشکر کس کا آیا تھا اگر کوفیوں نے چھوڑ دیا تھا؟ اس لیے بات یاد رکھیے گا۔ اور پھر جو ختم کر رہے ہیں اس بات کو، آخری جملہ آپ کو دے کر اس موضوع پر یاد رکھیے گا، پھر بھی نہیں مانتے، چھوڑو 1400 سال کی تاریخ، آج دیکھو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، ابھی بتا دیتے ہیں۔ 40 سال کتنا قتل عام ہوا ہمارا اس ملک میں؟ کوئی شہر بتا دیجئے جہاں قتل عام نہیں ہوا، کوئی شہر بتا دیجئے۔ کراچی سے لے کے پارا چنار تک چلے جائیے، گلگت بلتستان تک چلے جائیے، کوئٹہ تک چلے جائیے، بارڈر دال بندی، راستوں میں جو بسوں سے اتار کے مارے ہیں، کون سی جگہ بچی ہے آپ کا شہر؟ لاہور، ڈی آئی خان تو مقتل بن گیا، ڈی جی خان، چکوال خان، کہاں کے نام لوں میں بھائی، لیتا چلا جاؤں گا میں تو، شکارپور، جیکب آباد، سندھ روڈی، کہاں نہیں ہوا؟ اب دیکھ لو نا، اگر شیعہ بے وفا ہوتا تو بتاؤ، اس 40 سال کے قتل عام کے باوجود کسی ایک نے بھی حسین کا دامن چھوڑا؟ بتا دو نا، کسی ایک نے علی کہنا چھوڑا، حسین کا دامن چھوڑا، اہل بیت کو چھوڑ دیا؟ سب کچھ لٹنے کے باوجود الحمدللہ مجلسیں کم نہیں ہوئی، عزاداری کم نہیں ہوئی، خدا کا شکر ہے کہ پہلے سے 1000 گنا بڑھ گئی ہے۔ یا علی، جزاک اللہ۔ چلیے اب آپ کی میری فریکوینسی ملی، اب مضمون پہ آتے ہیں، لیکن بھائی آپ تھوڑا سا آگیا، میری خاطر آ جائیے، میں اتنی دور سے آپ کا مہمان آیا ہوں، دور بیٹھے ہو، پتہ ہے کہ ڈر رہے ہوں مجھ سے، کیا ہو گیا بھائی؟ آئیے آگے آئیے تھوڑا سا، مجھے اچھا لگتا ہے نا، وہ جوان پیچھے بیٹھتے ہیں تو مجھے غصہ آتا ہے، جوان آدمی آگے بیٹھے بھائی، پیش قدمی کر ہراول دستہ بھر، اللہ جزاک اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی اللہ محمد، جزاک اللہ۔ آئیے اب آئیں، سورہ بقرہ 248ویں آیت، ارشاد ہو رہا ہے، ایک طرح سا پس منظر 2-4 منٹ میں بتائیں کہ واقعہ کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے بعد پھر یہ اپنی روش سے ہٹ گئے تھے، جناب موسیٰ نے نجات دلائی، پھر ہٹ گئے، ان کے جانے کے بعد بنی اسرائیل پھر ہٹ گئے، ان پہ جالوت مسلط۔ جب حق کا راستہ چھوڑو گے ظالم مسلط ہو جائیں گے آپ پر، تو ظالم مسلط ہو گیا، جالوت مسلط ہو گیا، اور اس نے ان کا وہ بیڑا غرق کیا، ان کی عورتوں کو کنیزی میں رکھتا تھا، مرد جوانوں کو مار دیتا تھا، بوڑھو با کے غلام بنا کے کام لیتا تھا، پریشان تھے۔ اے جناب سارے جمع ہوئے، خلاصہ بتانے قرآن میں یہ واقعہ پڑھے گا، سورہ بقرہ میں آپ سورہ آیت نمبر 243-44 سے شروع ہو جائیے گا، آخر تک چلے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ پورا واقعہ آپ کو وہاں مل جائے گا، اور کئی جگہ پہ بہرحال ذکر ہے، لیکن یہاں تفصیل سے مل جائے گا۔ وہ جناب ہوا یہ کہ نبی کے پاس گئے اپنے، جناب اشموئیل، کہیں اشموئیل الف کے ساتھ، کہیں الف سے ہٹ کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جناب اشموئیل کے وہاں پہنچ گئے، قوم کو بعد نبی دعا کریں بھائی ہمارے لیے، ہم مر گئے بھائی، ہم مصیبت ہو گئی، جب کوئی سردار ہمارے لیے، اللہ ہمارے لیے سردار بنا دے کسی کو تو ہم کام کریں۔ نبی نے کہا اچھا بھی کرتے تھے، حالانکہ نبی ہے لیکن اس سے صرف جھاڑ پونچھ کا کام لیتے تھے، جو وہ کہتا تھا اس پہ عمل نہیں، دعا کرا لو، یہ کرا لو، وہ کرا لو، اس کی باتیں نہیں مانتے تھے، لہذا یہ نہ سمجھے کہ کوئی زیادہ فرق تھا لوگوں میں، پہلے بھی ایسے ہی تھے، تعویذ لینا ہو تو مولوی کے پاس چلے جاؤ، اس کی بات نہیں سننی، یاد رکھنا کانوں میں روئی ٹھوس کے جائیے، صلوات بھیجیے محمد آل محمد، ٹھیک ہے نا؟ تو لوگ ایسے ہی تھے، ہر زمانے میں لوگ اسی طرح کے ہوتے ہیں بھائی، ایسے ہی ہوتے ہیں۔ خیر جناب،
ان کا اچھا بھائی دعا کرتے ہیں، تمہاری دعا کی اللہ نے بھیج دیا کہ بھئی یہ طالوت تمہارا سردار ہوگا۔ قوم جمع ہو گئی، خوش ہو گئی، ہاں بھی کس کا نام، کس کا نام؟ اب سب یہ سوچتے تھے میرا نام میں چودھری صاحب، میرا نام میں بٹ صاحب، میں سید صاحب، ہے نا، اپنا بھی ذکر کر دوں نا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ جو بڑی بڑی کاسٹ کے تھے، میں مخدوم زادہ، میں صاحب زادہ، میں نواب زادہ، میں فلاں زادہ، میں فلاں زادہ، گروہ تھے نا ان کے، اور ہر ایک کو اپنے اوپر ناز تھا، جبھی تو آپس میں لڑتے تھے، ان کے خوب لڑائیاں تھیں آپس میں۔ کہا کہ بھائی اب وہ سب انتظار میں کہ میرا نام کہ تیرا نام، کہ تیرا نام کہ میرا نام۔ وہ کہا طالوت اللہ نے تمہارا سردار بنا دیا، سارے اکھڑ گئے، ناراض ہوئے، طالوت یہ مزدور، یعنی ایک نچلے طبقے کا انسان اپنے کراچی کی زبان میں، کوئی یہاں کے محلے تو میں نہیں جانتا، کراچی کے محلے کے سارے ڈیفینس والے بیٹھے ہوئے، سرداری کا اعلان ہو رہا ہے اورنگی ٹاؤن والے کا، سمجھ گیا باپ، قصبہ کالونی والے کا، ان کا ہے ہم نہیں مانتے، طالوت کو بنا دیا۔ نبی نے کہا نہ مانو، جاؤ ذلیل ہوتے رہو، خوار ہوتے رہو، جاؤ۔ اللہ نے کیا معیار تمہاری دولت تھوڑی ہے، تمہاری برادری تھوڑی ہے، تمہاری کاسٹ تھوڑی ہے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ کی معیار ہے علم اور طاقت، شجاعت، خالی علم بھی نہیں، جسم سے مراد نہیں وہ جسمانی طاقت، بہادری، خالی علم ہو بہادری نہیں ہو مروا دے گا، تعویلیں کرے گا، تعویلیں اسی علم کے ذریعے سے کیا کرنا شروع کر دے گا، تعویل نہیں، یوں نہیں تھا، یوں نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، ویسا تھا۔ اور اگر خالی بہادری ہو، علم نہ ہو، پھر بھی خطرہ ہے۔ قیادت کے لیے یہ دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، ایک علم تاکہ غلط فیصلہ نہ کرے، مدبر قیادت ہو، اور ایک بہادر ڈرے نہیں، کسی میدان میں نہیں ڈرے۔ ان اللہ اصطفاء علیکم زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ یہ دیکھ رہا ہے، تمہاری دولت نہیں دیکھ رہا، تیری کوٹھی نہیں دیکھ رہا، تیری کاریں نہیں دیکھ رہا، تیرے پاس کتنی کاریں، کتنے بنگلے، کتنی کوٹھی، یہ سب نہیں دیکھ رہا اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ صلاحیت کس میں ہے، اہلیت۔ اور تشیع کا تو پہلے دن سے جھگڑا اسی بات کا ہے، ہم نے لکڑی کے ٹکڑوں کو تھوڑی دیکھا، ہم نے تو یہ دیکھا اہل بیٹھا ہے یا نا اہل بیٹھا ہے۔ بس اشارہ کر رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھ جائیے گا۔ اگر مسجد الحرام کے ممبر پہ بھی، اس سے مقدس ممبر کون ہوگا؟ خانہ کعبہ میں جو رکھا ہوا ہے بھائی، اس پر بھی نااہل بیٹھا تو ہم نے نہیں مانا، سمجھ گئے؟ مسجد نبوی میں نااہل بیٹھ جائے، ہم ممبر تھوڑی دیکھیں گے کہ مسجد نبوی کا ممبر ہے، ہوا کرے یہ دیکھو بیٹھا کون ہے۔ اگر اہل بیٹھا ہے تو ممبر رسول ہے، نا اہل بیٹھا ہے تو لکڑی کے ٹکڑے۔ یہ چوتھے امام کا فیصلہ جو ابھی آپ سن رہے تھے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ ہمارا نہیں ہے، چوتھے امام نے فیصلہ کہتے کہ دھوکے میں مت آنا کہ ممبر رسول، ممبر رسول نہیں، ممبر رسول جب ہوگا جب اس پہ اللہ اور رسول کی خوشنودی کی باتیں، یہی پہلا جملہ کہا تھا چوتھے امام نے، یاد ہے فضائل میں پڑھ رہا ہوں یہ باتیں، ہم مصائب میں لے جاتے ہیں اور نہیں سوچتے۔ اب سوچئے وَيْلَكَ يَا أَيُّهَا الْخَاتِمُ، پہلا جملہ امام نے کہا اللہ نہ تو تیرے اوپر، وہ خطیب دمشقی جامع مسجد ہے، جب اس نے شروع کیا نا قصیدہ پڑھنا ان کا، یزید اور بنی امیہ کا، وہ جناب امام سے برداشت کا قید زنجیروں میں دیکھا وَيْلَكَ يَا أَيُّهَا الْخَاتِمُ اشْتَرَيْتَ مَرَضَاتِ النَّاسِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ، کتنا بدبخت ہے تو، ان لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی دشمنی مول لے رہا ہے۔ کیا کہا اس خطیب کو؟ یہ کہا، یعنی ممبر کہیں کا بھی ہو، بات وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی، اور لوگوں کی نہیں۔ لوگوں کو خوش کرے گا، لوگوں سے جو چاہتا ہے لوگ دے دیں گے، میں یہی ہے نا۔ آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے میرے سرکار، صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر، ایسے ہی ہے نا۔ لوگوں کو خوش کرے گا، لوگ تجھے خوش کر دیں گے، بیچ میں اللہ رسول نہیں ہے بھائی، جو بھی بولتا رہے تو بولتا رہے، جو بھی بولتا رہے، تیرے پاس زبان ہے، ان کے پاس قیمت ہے، لگا لے اپنی بولی جو لگانی ہے۔ نہیں، ہاشمی خطیب کا جوہر کچھ اور ہے۔ ہاشمی خطابت کا جوہر یہ نہیں ہے کہ مجمع کا مزاج کیا ہے، مجمع کیا چاہتے، ہاشمی خطیب وہ ہوتا ہے جو مجمع کے مزاجوں کو موڑ کے رکھ دیتا ہے، ہوا کے موافق نہیں چلتا، ہوا کے مخالف جاتا ہے۔ یہ اصول دیا سید سجاد،
مجمع مت دیکھنا، یہ دیکھو کہ کہہ کیا رہے ہو. ہاں پھر پسند آ جائے لوگوں کو تو کتنی اچھی بات، اللہ بھی خوش، رسول بھی خوش، مومنین بھی خوش. صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر. آئی ٹھیک ہے جناب. بیٹا اتنے قریب سے میں تو ہل بھی نہیں سکتا، باندھ دیا مجھے تو میرے بچے نے باندھ دیا بالکل. صلوات بھیجئے محمد آل محمد. ایک بار اور صلوات عنایت فرما دیجئے. چلیے اب بات ہو گئی. بات چلے گئے چھوڑ کے نہیں مانتے طالوت کو. پھر آپس میں جا کے بیٹے، پھر آپس میں لٹھم لٹھا. آپس میں تو مل ہی نہیں رہے نا. مجبور ہو گئے کہ بھئی، کئی بار گئے نبی نے کہا بھئی یہی ہے، اسی کو مانو گے تو مسئلہ حل ہوگا، ورنہ جاؤ خوار ہوتے رہو، ذلیل ہوتے رہو، جاؤ تمہاری قسمت میں رسوائی لکھی ہے تو جاؤ رسوا ہوتے رہو. آخر کو پھر آئے کہ چلو بھئی مان لیا، مانو کچھ تو کرو، مان لو چلو نجات. کیونکہ وہ فرعون کے مظالم تو زیادہ تھے نا. میں نے کہا بھئی نجات اسی سے مان لیا. جناب طالوت کو سربراہ بنا لیا. اب جناب طالوت کو سربراہ بنا دیا تو اب یہ آیت ہے جو میں نے پڑھی سرنام کلام میں، وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ. ان کا بھئی کوئی نشانی تو بتائیے فتح کی ہمیں. ہماری فتح کی نشانی، بنی اسرائیل کی فتح کی، اس وقت کے مومن یہی تھے نا بنی اسرائیل. ہماری فتح کی نشانی وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ. ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تمہاری لیے نشانی قرار کیا دی ہے. ان الآیت تمہاری ان آیت ملک ہی، تمہارے ملک اقتدار کو واپس لینے کی نشانی یہ ہے کہ تابوت تم سے لے لیا گیا، وہ تابوت واپس آ جائے گا. ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، جس میں تمہارے سکون کا سامان ہے تمہارے اللہ کی طرف سے. پہلے پورا آیت ترجمہ کر دیں. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون، اور اس میں وہ تبرکات بھی ہیں، وہ ترکے، وہ ورثے جو چھوڑ کے گئے ہیں جناب موسیٰ اور جناب ہارون. عصا، لباس، زرع، یہ سب اس میں رکھا ہوا ہے سارا. یہ واپس آ جائے گا. کہاں سے واپس آ جائے گا بھائی؟ مسئلہ یہاں ہے. کہاں سے آئے گا واپس؟ کیا ہو گیا تھا؟ کہاں چلا گیا تھا؟ کیا کیا تھا انہوں نے اس تابوت کے ساتھ؟ جب اللہ نے ان کو نجات دی، یہ تابوت فتح کی علامت تھا، مقدس. کیا تھا؟ مقدس. اس کی زیارت کی جاتی. لوگ آتے تھے تبرکات کی زیارت کرتے جناب موسیٰ کی طرح. اب وہ جناب ٹھیکیدار بنے دین کے کچھ لوگ. اب جب ٹھیکیدار بنے تو زیارت کا ٹیکس لگنا شروع ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ بڑی آرام سے سمجھاؤں گا بھائی. کہتے ہیں نا آج کل زمانہ ایسا ہے کہ لے سانس بھی آہستہ، کہ نازک ہے بہت کام. آفاق کی اس کارگہے شیشہ گری کا، ہے نا. سوشل میڈیا ہے نا، کوئی ایک جملہ نکالے گا میرا ٹھک سے، دیکھو یہ کہہ رہا مولانا، ہاں میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ پہلے کیا کہا تھا بعد میں کیا کہا تھا. یہ نہیں کہے. ایک جملہ نکالے. مثلا میں نے نقل قول کر رہا تھا ایک جگہ پانچویں امام کا، کہ پانچویں امام کے سامنے آ کر اس نے یہ حدیث پڑھی کہ چھٹے امام کے سامنے آ کے پہچانتا نہیں تھا، انہی کی حدیث پڑھ رہا ہے بصرے سے آ کے، یعنی ان کے نام پہ لگا رہا ہے کہ امام نے فرمایا کہ کلو نبیذ حلال، النبیذ کلہ حلال الا الخمر، ہر قسم کی شراب حلال ہے سوائے انگور کی شراب کے. اب امام شکل دیکھ رہے ہیں یہ کیا کہہ رہا ہے. اب میں یہ قول نقل کر رہا ہوں. جب وہ آیا اس نے کہا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، اب اس نے وہ آیا کہا وہ تو کاٹ دیا. اب میں کیا کہہ رہا ہوں وہ جملہ لگا دیا کہ امام جعفر صادق نے فرمایا النبیذ کلہ حلالہ. اور ہماری شیعہ قوم ماشاءاللہ 1 منٹ میں سوچتی بعد میں فیصلہ پہلے کر لیتی ہے. ہاں کہہ رہا حسن دور کہہ رہا ہے، دیکھو کہہ رہا ہے نا کہ امام نے فرمایا النبیذ کلہ حلالہ حلال کلہ الا الخمر، اور اس کے بعد کاٹ دیا. دیکھو کیا کہہ رہا ہے، دیکھو. اللہ کے بندو نہ کرو ایسا، کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے یہ. سنیے، سنو بچوں جوانوں میری بات غور سے سنو. جو یہ کھیل کرتے ہو نا ٹک ٹاک مک ٹاک یہ سارے، سنو کھیل. ایک نیکی آپ نے کی، وہ نیکی پھیلتی چلی گئی. آپ سب جانتے ہیں کہ جہاں تک وہ ثواب جائے گا آپ کا میٹر چل رہا ہے. 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ گئی نا. ایسے ہی ہے نا اس کا حساب. بدی کی کسی نے صدیوں تک اگر جاری ہے تو صدیوں تک عذاب. آج تک یزید کا عذاب بڑھ رہا ہے نہیں بڑھ رہا؟ بتاؤ. بڑھ رہا ہے نا، بڑھ رہا ہے نا. سمجھ میں آگے بات. بس یہ سوشل میڈیا تمہارا
اچھے بھلے لوگ، دیندار بچے، نمازی پرہیزگار، لیکن ویورشپ چاہیے، سبسکرائبر چاہیے، لہذا ایک زہریلی ہیڈنگ لگاؤ اور ایسی کلپ بناؤ کہ 1 منٹ میں وائرل ہو جائے۔ اب پتہ کیا ہوا بیٹا؟ معلوم ہے کیا ہوا؟ لاکھوں تک وہ بدی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کتنی اچھی آپ نے باتیں کی تھی، نیکیاں کی تھی، سب ختم۔ وہ 10 لاکھ گنا، آپ جس کو 10 لاکھ ویور سمجھ رہے ہو، 10 لاکھ گنا حساب میں گئے، 10 لاکھ۔ اندازہ ہے کیا کر رہے ہو؟ جیسے ایک اچھی بات جائے گی لاکھوں تک، تو لاکھوں نے کیا، شوق، اس شوق نے مار دیا، سوچ ہی نہیں رہے کہ بھائی میں کر کیا رہا ہوں۔ اور کبھی اندازہ ہے ایک جھوٹے میسیج سے قوم میں انتشار پھیل جائے اور پھیلا، کبھی اندازہ ہے ایک جھوٹے میسیج سے جھگڑا ہو جائے، کبھی اندازہ ہے ایک جھوٹے میسیج سے فتنہ و فساد۔ آپ کو تو ویورشپ مل گئی، آہا روز کچھ اتنے ہو گئے، کیا مل گئے؟ چند ڈالر مل گئے۔ چند ڈالروں کا ہے ایمان ہمارا؟ اتنا کمزور ہو گیا ایمان کے چند ڈالروں میں اس کی تباہی کر دیں؟ نہیں میرے بچوں، نہیں۔ مجھ پر واجب ہے آپ کو نصیحت کرو، مانو نہیں مانو وہ آپ کی مرضی، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں پیغام نہیں دے رہا۔ میں ہر جگہ یہ پیغامات دیتا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ آئیے، جزاک اللہ، آئیے بات کو لے کر آگے بڑھیں۔ ٹھیک ہے جناب، یہ نشانی ہے تمہاری، یہ چیزیں ملیں گی آپ، یہ تابوت آ جائے گا۔ کیوں پروردگار، کیوں؟ آپ کو دلیلیں دے کے جا رہے ہیں نا، آپ کے حوالے کر معبود، یہ کیا بات ہے؟ تابوت آئے گا، ارے ویسے تو فتح دے دے، ضروری تابوت بھیجنا۔ اچھا اٹھا کیوں تھا؟ بتا رہا تھا میں، وہ چودھری بن گئے سارے، اور اب لوگوں نے آ کے نذرانوں پہ جھگڑا شروع، مطلب 6 ملا۔ چلے میں ملاؤں کو اسی لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے، حالانکہ ملاؤں کے ہاتھ میں یہ کھیل نہیں ہوتا ہے نا، لیکن میں نے ملا کہہ دیا تاکہ چلو کچھ لوگ خوش ہو جائیں گے، وہ ملاؤں کو کہہ کے گئے نا، ملا، وہ جو ملا تھے ٹھیکیدار بن گئے تھے تابوت کے، اب ان میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اچھا بھئی 1 ہفتے تیرے پاس، 1 ہفتے تیرے پاس، 1 ہفتے تیرے پاس۔ اب ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے زیادہ پیسے مولویوں کو دینا، ملاؤں کو دینا شروع کر دیا، یعنی جن کے ہاتھ میں، بار بار عرض کر رہا ہوں، جن کے ہاتھ میں تابوت کا سسٹم تھا ان کو دے دیا۔ برا مت مانیے گا، نہ محسوس کیجئے گا، میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں لوگ جانیں لٹا دیتے ہیں، جانیں فدا کر دیتے ہیں اپنے تبرکات پہ۔ اسی لیے پیش بینی پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ کبھی ان مقدسات کی توہین نہ ہونے دینا۔ یہ اسی لیے تو میں نے تابوت کی آیت کا انتخاب کیا تاکہ آپ کو احساس دلا سکوں کہ اگر ان کی توہین ہو، ان کے ساتھ بے ایمانیاں کی جائیں تو اللہ یہ نعمتیں اٹھا لیتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب جناب وہ بڑے بڑے لوگ دروازوں پہ بیٹھے ہیں، اب وہ زیارت کرنے نہیں جا رہے، اب وہ اتنے بڑے آدمی ہیں کہ وہ تابوت ان کے دروازے پہ آ رہا ہے، وہ پیسے دے رہے ہیں، لو بھائی، تاکہ معاشرے میں ہوگا بھئی زیارت اس کے گھر جاتی ہے، یہ نہیں جاتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات بھائی؟ دیکھیں بہت آسانی سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو، بہت آسانی سے، تاکہ بات پہنچ جائے جو کہنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہوا جناب؟ کیا جناب وہ ہو گیا کہ اب وہ جا رہے ہیں، اتنا اس کی بے حرمتی کی کہ تماشا بن گیا۔ بھئی میرے آج بچے کی شادی ہے، وہاں لے آنا، وہاں رکھ دینا، آج وہاں لے آنا، جو پیسہ دے رہا ہے اس کے لیے کام ہو رہا ہے، زیارت کا اللہ نے اٹھا لیا ان سے نعمت۔ انبیاء کے تبرکات کے ساتھ، انبیاء کے مقدسات کے ساتھ یہ سلوک، اللہ نے تمہاری لیے ایک مقدس چیز بھیجی کہ اس کی زیارت کرو، اس کا احترام کرو، اسے وسیلہ بناؤ، میری بارگاہ میں آنے کا وسیلہ بناؤ۔ تم نے کاروبار شروع کر دیا، اسے اٹھا لیا اللہ نے، جاؤ لے لی نعمت۔ اب جب نعمت لے لی، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے پوری دنیا میں۔ اب یہ وقت آیا، لہذا جناب شمویل نے خبر دی کہ واپس آئے گا تابوت، کیونکہ اب تم نے توبہ کر لی، توبہ کر لیا۔ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، تابوت واپس آئے گا جو فتح کی نشانی ہوگا۔ اور تاہم ایک جملہ رہ گیا تھا آیت میں، وَمِمَّا تَرَكُوا آلُ موسیٰ وآلُ ہارون وَتَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ، ملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے۔ بھائی تمہارے لیے کون لے کر آئے گا؟ ملائکہ لے کر آئیں گے، اور یہ فتح کی نشانی ہوگا۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، بشرطے کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارے لیے نشانی ہے اس تابوت میں۔ ٹھیک ہے، بہت میں نے آپ کا وقت دیا، آئیے جو نتیجہ اصل دینا چاہتا ہوں وہ کیا ہوا۔ تابوت آ گیا، تبرکات آ گئے۔ دوسری خبر یہ دی گئی
کہ وہ مارے گا جالوت کو جس کے جسم پر موسیٰ کی زرہ پوری آئے گی. توجہ رہے آپ کی سرکار، کیونکہ اب میں آپ کو وہ دینے جا رہا ہوں جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہو. میں بھی انتظار کر رہا تھا، لیکن اس کے بغیر میں دینا نہیں چاہتا تھا. میں چاہتا تھا دلائل کے ساتھ آپ کو کوئی چیز حوالے کروں. جس کے زرہ پوری آئے گی، پورے لشکر کو پہنے دے، جالوت نے کسی کو بھی پوری نہیں ہے. نشانی بھی بتا دی گئی تھی کہ کون سا خاندان ہوگا. اس خاندان کو اطلاع گئی، جناب داؤد کا خاندان. جناب داؤد کے 10 یا 11 ان سے بڑے بھائی، ان کے ابا بھی زندہ. دعوت آ گئی داؤد کا، چلے بھائی آ جاؤ، جنگ لڑنی ہے، جالوت پر حملہ کرنے جا رہے ہیں. جناب داؤد کو چھوڑ دیا. چھوٹے تھے نا، 12-13 سال کے، روتے رہے، بھائی مجھے تو لے کے چلے. تم کیا لڑو گے، جائیں بیٹھو گھر میں. بھائی ویسے ہی خار کھاتے تھے. بھائی نے کہا چھوڑو، یہ نہیں جائے گا. کیونکہ بھائی کیوں خار کھاتے تھے؟ آواز بڑی اچھی تھی جناب داؤد علیہ السلام. لہن داؤدی ہے نا مشہور لہجہ. جب وہ صحیفے، آسمانی صحیفوں کی تلاوت کرتے تھے، چرند پرند درند سب جانور جمع ہو جاتے تھے. اللہ نے اتنی خوبصورت آواز دی تھی، اس میں اللہ کے آیات کو پڑھا کرتے تھے. جو صحیفے نازل ہو چکے تھے ان کی آیات کو. اچھا ان کو چھوڑ دیا. پہنچے، کہا پہناؤ اس کے باپ کو اور اس کے بچوں کو پہناؤ، یہ باپ کو اور بچوں کو سب کو پہناؤ، کسی کو نہیں ہے. تو طالوت نے کہا کسی کو چھوڑ کر آئے ہو؟ ہاں وہ تو سب سے چھوٹا ہے، 13-14 سال کا بیٹا، اس کو چھوڑ کے آیا ہوں. کہا اس کو بلاؤ. کہا فضول بلا رہے، ہمارے نہیں آئی، ہم بڑے ہیں. کیونکہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا جسہ ماشاءاللہ لکھا ہوا ہے نا کہ لمبے چوڑے تھے. ہم کو نے اس کو کہاں سے کہا لے کر آؤ. طالوت تو اللہ کی طرف سے مقرر ہوئے، جانتے ہیں نا کہ اللہ کی نشانیاں کیسی ہوتی ہیں، نشانیاں کیسی، لے کر آؤ. طالوت بھیجا بھائی، طالوت نے کہا جاؤ لے کر آؤ. گئے بھائی 2-4، چلو بچو. وہ گوپن غلیل سے مارتے تھے نا، حلال جانوروں کو پکڑتے تھے ذبح کر. غلیل پاس تھی، گوپن جس میں پتھر رکھتے ہیں وہ ساتھ تھا. جب چلنے لگے ایک پتھر نے کہا میں مجھے لے لو، میں بڑے کام کا ہوں. انہیں نے اٹھا کے گوپن میں ڈال لیا. آگے چلے، دوسرے پتھر نے آدھی مجھے لو، میں بھی کام کا ہوں، رکھا. تیسرے نے کہا مجھے تو اٹھاؤ، میں ہی تو ماروں گا جالوت کو. کہا تو بھی آ جا بھائی. اب پہنچے تو لشکر ہنس رہا ہے. سنیے، پہنچے تو لشکر ہنس رہا ہے. ارے یہ بچہ ہے 13-14 سال کے، اس کو کہاں سے؟ طالوت سنجیدہ، طالوت سنجیدہ کا، نکالو زرہ، پہناؤ اس کو، اس لڑکے کو. کہہ رہے بھائی دیکھ رہے ہیں آپ، کہاں زرہ، کہاں یہ بچہ کا؟ پہناؤ. زرہ پہنائی، زرہ پوری فٹ ہو گئی. وہ نعرے لگ گئے جناب، زرہ فٹ ہو گئی، ہو گئی. اور اسی جناب داؤد نے مارا. پہلا پتھر مارا، میمنہ تباہ کیا. دوسرے سے میسرہ سیدھا مارا، جالوت کی پیشانی کو توڑتا ہوا. وقتل داؤد، اور داؤد نے قتل کر دیا کس کو؟ جالوت کو. ختم کر، جیت گئے جنگ. اب میں جو آپ کو نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، آپ نے دیکھا سن و سال کا فرق، جسے کا فرق، لیکن اللہ نے زرہ پوری اتاری. موسیٰ کی زرہ کس پہ پوری آئی؟ داؤد پہ. آؤ، پورے عرب کے معاشرے میں اتنے یہ علم کے ماہر تھے، جادو نہیں، علم. پشت دیکھ کے بتاتے تھے کس خاندان کا ہے، کس قوم کا ہے، کس قبیلے کا ہے. چھوڑو پشت کو، قدموں کے نشان دیکھ کر بتاتے تھے کون سا قبیلہ یہاں سے گزرا ہے. چھوڑو انسانوں کے قدموں کے نشانوں کو، اونٹ کے قدم، اگر رات کو کوئی قافلہ گزرا، اونٹوں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کون سا قبیلہ تھا، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں، کتنے ناقے یعنی اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں. اگر پورے قافلے میں کوئی ایک اونٹ کانا تھا تو بتاتے تھے کہ ایک اونٹ کانا. علم تھا، یہ علم جادو نہیں تھا. یہ سب موجود ہے تاریخ میں. اب مجھے بتاؤ، شب ہجرت 150 لوگوں نے گھیرا ہوا، جاسوسی ہو رہی ہے اپنی چھتوں سے، سب خبر دے رہے ہیں محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں. ارے کوئی تو کہتا کہ آج چادر کے نیچے جو جسم ہے وہ محمد کا نہیں ہے. کیوں؟ آپ کے بھی یاد رکھیے گا، حلیت المعصومین پڑھ لیجئے. فرق ہے محمد و علی کے جسے میں، آپ کی قد و قامت میں فرق ہے دونوں میں. کوئی تو گواہی دیتا ان سینکڑوں ہزاروں لوگوں میں کہ آج آدمی، آج شخصیت بدلی ہوئی ہے، آج محمد نہیں ہے، آج کوئی اور ہے بستر پہ. سب گواہی دیتے رہے محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں. اب سمجھ میں آیا اس ایک رات کے لیے وہ اللہ
جس نے داؤد کے جسم پر موسیٰ کی زرہ کو مکمل کیا تھا، اس نے اس ایک رات کے لیے پورے کفار قریش کے سامنے علی کو محمد بنا دیا تھا۔ اللہم صلی اللہ۔ بس جلدی جلدی مضمون کو لے کر آگے چلیں گے۔ یہ مضمون یہاں تک بات واضح ہو گئی، معلوم ہو گیا کہ مشیت سے نہ ٹکراؤ۔ اسی چیزوں میں اللہ امتحان رکھتا ہے کہ جسے میں کہہ رہا ہوں وہاں شرک نہیں ہوتا، جہاں میں کہوں گا وہاں شرک، اپنی مرضی سے بناؤ گے تو شرک ہوگا، اپنے خدا بناؤ گے تو شرک ہوگا، لیکن جنہیں میں عبادت میں شامل کروں وہ میرا ہی ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے؟ نماز خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ ہے۔ کوئی 2 رکعت پڑھ کے بتا دو ایسی نماز، چیلنج کر رہا ہوں دنیا میں، اللہ کا ولی بھی نہیں پڑھ سکتا۔ 2 رکعت پڑھ لے ایسی جہاں دوسرے کا خیال نہیں آیا۔ آپ کہیں گے عجیب باتیں کر رہے ہیں اولیاء کے شہر میں بیٹھ کے، یہی تو کروں گا اور کہاں کروں گا؟ نہیں پڑھ سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ نماز کی ایک شرط یہ بھی تو ہے کہ جو پڑھو اس پہ پوری توجہ ہو۔ مطلب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو تو اس پہ توجہ، اس کے بعد جو سورہ پڑھ رہے ہو، ذکر کر رہے ہو، سجدے رکوع میں ہیں، اب پھنسو گے نا۔ چلو سجدے اور رکوع میں بھی آپ نے درود نہیں پڑھا، سبحان ربی العظیم میں کہہ کے کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب دوسری رکعت میں تو گئے، 2 رکعت کی نماز ہو یا 3 کی ہو یا 4 کی ہو، دوسری رکعت میں تو شروع ہو گیا معاملہ، درود پڑھنا نہیں پڑھنا تو ہو سکتا ہے۔ میں اولیاء اللہ کی بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اولیاء اللہ خاصان خدا نماز پڑھیں کہ گھر پہ توجہ، درود پڑھیں اور محمد آل محمد کا دھیان ہی نہ ہو، بتائیں نا، ہم نیت کر رہے ہیں قربت اللہ۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو پڑھ رہے ہو توجہ ہو، اس لیے اللہ نے نماز میں شامل کر کے سب سے بڑی دلیل دی کہ اللہ کی عبادت یہ نہیں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کو بھی پکارو گے تو قبول نہیں، جیسے ابلیس کا قبول نہیں کیا۔ اس کا قصور یہ تھا کہ میں تجھے مانتا ہوں، میں تجھے مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا، کہ نہیں، جسے میں نے کہا ہے کہ مان، جب تک نہیں مانے گا میرا بندہ نہیں بنے گا۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ شرک وہاں ہوتا ہے جہاں اللہ کے حکم کے خلاف اللہ کو بھی پکارو گے، نہیں مانے گا اللہ۔ مثلا سورہ توحید، سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں نا، سورہ قل هو اللہ احد، یہ کس بات کا اعلان کر رہی ہے؟ اللہ کی توحید کا اعلان کر رہی ہے نا۔ کتنی بار پڑھنی ہے نماز میں؟ چلو بھائی دونوں رکعت میں بھی پڑھ لو تو چلو 2 بار نا، سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار۔ واجب نمازوں کی بات کر رہے ہیں، عام وہ جو مخصوص نمازیں ان کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ جو ہماری روز ہمیں نماز پڑھنی ایک ہی بار پڑھنا ہے نا۔ نہیں میں بڑا توحید پرست ہوں، میں تو سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار پڑھوں گا۔ ہاں کیا ہو گیا؟ میں 10 بار پڑھوں گا بھائی اچھا بتائیں، توحید ہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا پڑھ رہا ہوں؟ توحید بیان کر رہا ہوں نا، قل هو اللہ احد ہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں؟ عجیب مولوی ہے، 1 بار پڑھو تو صحیح ہے، 10 بار پڑھ رہا ہوں تو زیادہ ثواب ہوگا میرا۔ جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سمجھ لو، علی کے شیعوں، اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ اپنی مرضی سے سورہ توحید بھی پڑھے گا 10 بار تو منہ پہ گئی نماز باطل ہو گئی، جب بھاگ جا۔ کیوں؟ جیسے میں نے کہا تھا ویسے کیوں نہیں پڑھی؟ اصل کیا ہے؟ اطاعت، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت وہاں اپنی مرضی نہیں چلے گی، قیاس نہیں چلے گا۔ قیاس ہمارے یہاں قیاس باطل ہے یا نہیں ہے؟ آپ بچوں کو یہ بھی تو نہیں پتا قیاس کیا ہے، اس کے لیے الگ مجلس رکھو بتانے کے لیے کہ یہ حکم ایسا ہے لہذا یہاں بھی کیوں نہیں ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے۔ قیاس ہے، قیاس باطل ہے ہماری۔ ہر حکم میں سارے احکام جو تمہیں ایک جیسا ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے دوسرا ویسا نہیں ہوگا۔
کیوں؟ وہ معصوم حکمت جانتا ہے، معصوم بتا رہا ہے کتنی جگہ. میں یہاں سے وہ فقہی مسئلہ بتا نہیں سکتا، 2-3 ایسے مسئلے کے ظاہر میرے بچے چھوٹے معصوم بیٹھے ہوئے، بچیاں بھی سن رہی ہوں گی تو نہیں بتا، لیکن میں نے اشارہ کر دیا. یہ نہیں ہوتا کیونکہ فلاں جگہ ایسا ہے لہذا یہاں بھی ایسا ہوگا. واہ بھئی واہ، تو کون ہو گیا؟ تو کون ہو گیا؟ تو اتنا بڑا فاضل قابل ہو گیا کہ تو قیاس کرے گا کیونکہ وہاں یہ تھا لہذا یہاں بھی یہ ہوگا. نہیں، معبود کی مرضی. کس کی مرضی چلے گی؟ معبود کی مرضی چلے گی، اپنی مرضی نہیں چلے گی عبادت میں. اس کو اپنی مرضی کی عبادت چاہیے. اسی لیے تو اس نے اہل بیت پہ رسول کو ساتھ میں امتحان کے طور پر رکھ دیا. جو درود نماز میں پڑھتے ہیں، کسی میں ہمت ہے اس کو بڑھا دے. میں ایک اشارہ کر رہا ہوں کہیں اور، ویسے تو پڑھتے ہیں نا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وعلی فلانہ و فلانہ و فلانہ، ہے نا؟ ہے نا؟ نماز میں پڑھ لو نا، پڑھو نا. سوال کیا کہ جن سے پڑھو، بس معلوم ہے کہ ہماری ضد میں بڑھا رہے ہو نا. درود اتنا نہیں ہے جتنا تم نماز میں پڑھتے ہو، ہے نا؟ یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو، یہ بتانا چاہ رہا تھا آپ کو. درود اتنا نہیں پڑھو گے بھائی، ٹھیک ہے آپ بڑھا دیں، آپ کی مرضی جو چاہیں کریں. درود اتنا نہیں ہوگا جتنا نماز میں پڑھنا ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو آپ. محمد آل محمد یا ابراہیم آل ابراہیم، ختم. پھر کہتے ہیں کہ نہیں آل محمد کا مطلب تو سب ہے، ہم بھی کہتے ہیں چلو شامل کر لو. پھر گھبراتے کیوں ہو بھائی؟ اتنا کہہ دو نا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، ہو گیا نا سب. بقول آپ کے سب آگئے نا. تو پھر لیکن شک ہے نا، اگر شک نہ ہوتا تو آگے بڑھاتے نہیں، کہتے پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، لگا دو آگے. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات جو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ شکر ہے نا، ورنہ ہو گیا نا سب. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو کوئی محمد و آل محمد آل محمد سارے شامل ہو گئے. آپ بھی کہہ رہے نہیں یہ بھی وہ بھی سب، تو جب شامل ہے تو ختم ہو گئی نا بات. پھر آگے حصے کیوں لگا رہے؟ پھر لوگوں کو بڑھا کیوں رہے؟ اس کا مطلب تمہیں خود بھی شک ہے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. بھائی لگا دو، حصہ لگا دو، آگے جوڑ دو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بہرحال اللہ سب کو سلامت رکھے. یہ علمی جو بات ہے ان سے بات کریں، سب ہم بھائی ہیں آپس میں، ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن دیکھیے جو ہم پر کوئی اعتراض کرے گا تو جواب دینا تو ہم پر لازم ہے نا. اس میں کوئی جھگڑے والی بات تھوڑی ہے کہ آپ اعتراض پہ اعتراض کیے جائیں اور پی او کے نہیں بولنا نہیں، جواب نہیں دینا، FIR کٹواؤں گا. ارے بھائی یہ کون سا طریقہ ہو گیا؟ یہ کہے کا طریقہ ہو گیا؟ یہ آپ سوال مت اٹھائیے. اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو بھائی جواب تو دینا پڑے گا. خیر ہم تو بڑے محتاط انداز میں چلتے ہیں لے کے باتوں کو، لیکن پھر بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی ایسا تو نہیں ہے. یا تو آپ سوال مت اٹھائیے، اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو جواب تو آئے گا. اور پھر آپ چاہتے ہیں جواب بھی آپ کی مرضی کا ہو، باقی ایسے کیسے ہوگا؟ سوال اٹھے گا حرمت کا تو ابو ذر کا ذکر تو آئے گا. سوال اٹھے گا حرمت کا تو جابر ابن عبداللہ انصاری کا بھی ذکر آئے گا، جن کے گھر جلائے گئے. صحابی رسول ہیں، کیوں نہیں بتاتے آپ کے علماء؟ بتانا چاہیے نا ان کو. کیوں نہیں بتاتے اپنے علماء کو؟ ابو ایوب انصاری، ان کا گھر جلایا گیا، در بدر کر دیا گیا انہیں. عمار یاسر کے ساتھ کیا سلوک ہوا؟ ابو ذر غفاری کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت مقداد کے سب صحابہ ہیں، رسول کے صحابہ. کہاں گئے سب؟ یہ کیوں نہیں؟ ان کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں؟ مسئلہ وہی ہے، جب ان کا ذکر آئے گا تو ساتھ میں علی کا آئے گا، کیونکہ علی کے بغیر یہ کچھ ہے نہیں. ان کا تعارف ہی علی علی ہے. یہ جتنے بھی صحابہ کرام سب علی کا. ابو ذر غفاری کتنے بڑے صحابی ہیں، بھائی ذکر کیا کیجئے نا، کیوں پھنس جاتے ہیں؟ ذکر کریں گے تو پھنسیں گے. کیونکہ ابو ذر غفاری کا ایک ہی جرم تھا، جہاں بھی جاتے تھے لوگوں سنا ہے نا میرے بارے میں میں کون ہوں؟ اللہ کے رسول نے میرے بارے میں فرمایا کہ مجھ سے زیادہ سچے شخص پر آسمان نے سایہ نہیں کیا. یاد رکھیے گا جب یہ حدیث میں معصوم شامل نہیں ہوتے. معصوم کسی بھی مقابلے سے ماورا ہے. ہم معصوم کو کسی سے کمپیئر نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ ہمارے یہاں بعض احمق پیدا ہو گئے جو معصوموں کو کچھ نجس پلید لوگوں کے ساتھ کمپیئر کرنا شروع کر دیتے. نہیں، غلط، منع کیا ہے. معصوم نے تو خود ہی فرمایا نا مولانا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ مجھے اس کے ساتھ کھڑا کر دیں گے لے جا کے. ظلم ہے. علی کے شیعہ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. اگر علم ہو تو سب باتیں ہو جاتی ہیں اور کوئی پتہ بھی نہیں چلتا. تو میں نے عرض کیا دیا نا آپ کی خدمت میں کہ جناب وہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا ذکر ہو نہیں پسند ہے. معصوم کو بالکل بھی پسند
نہیں تو مقابلہ معصوم کا کہیں نہیں. اب یہاں ہو رہی ہے معصوم کے علاوہ تمام جتنے بھی کہ مجھ سے زیادہ سچے شخص پر کسی نے سایہ کیا نہیں کیا. کہ سنو میں غدیر خم میں تھا اور پھر نام لیتے تھے تو فلاں فلاں تم سب تھے یا نہیں تھے؟ وہ کہتے تھے ہاں تھے. تو بتاؤ اللہ کے رسول نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ من کنت مولاہ فازہ کہا تھا نہیں کہا تھا؟ وہ گردن تو ہلاتے تھے بھاگ جاتے تھے. کیوں؟ ان کو معلوم تھا یہ اس کو تو پرواہ ہے نہیں, اس کو کوڑے پڑیں جیل میں ڈالو کچھ کرو اس کو کوئی پرواہ نہیں, ہماری مصیبت آ جائے کہ بھاگو بچے بچاؤ. یہ عالم ہو گیا تھا جناب ابو ذر غفاری کا کہ آپ جب مسجد میں جاتے تھے لوگ مسجد چھوڑ کے بھاگ جاتے تھے. کیوں؟ ان کو دیکھتے تھے کہ بھئی اس کو تو کوئی خوف ہے نہیں, یہ بھی کھڑا ہو جائے گا علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دے گا, علی کی منقبت پڑھنا شروع کر. جتنی روایات کبھی حدیث منزلت بیان کرنا شروع کر دیتے, یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, یہ پڑھانا شروع کر دیا. یا علی قال رسول اللہ, تم نے نہیں سنا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم والیون. بابو یہ تھا ابو ذر کا, تو کیوں نہیں بتاتے ابو ذر کے بارے میں؟ بس کل بھی یہی تھا آج بھی یہی. مولا فرماتے ہیں بس مصائب پہ آ رہا ہوں, پہلے آپ اپنی تعریف اپنی فضیلت علی کی زبانی سن لو, علی کے شیعوں. اور آپ سے درخواست کر رہا ہوں, گزارش کر رہا ہوں, نہ ادھر ادھر کے جھگڑوں میں پڑھو, اپنے مقام کو پہچانو کہ علی آپ کو کیا سمجھتا ہے. میرا مولا بخدا دل سے یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. جانتے ہیں مولا نے کیا فرمایا ایک موقع پہ اپنے شیعوں کی؟ لو ضرب خیشوم المؤمن بسیفی حاضا علی ان یبغضنی ما ابغضنی. کہتے ہیں جانتے ہو میرا شیعہ کیسا ہے, میرا مومن کیسا ہے؟ اگر میں اپنی اس تلوار سے ذوالفقار سے اس کی ناک پر ضربے ماروں تلوار سے, ناک سے مراد ناک کا تو ذکر ہے لیکن مطلب چہرے پہ اس پہ تلواریں برساؤں. لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا, یہ میری تلوار, اس سے میں اس کے چہرے پہ ضربے ماروں تلوار سے, اس کو ماروں. کس بات کے لیے ماروں؟ اللہ ان یبغضنی, کہ یہ مجھ سے بغض کرے, یہ مجھ سے بغض رکھے. اگر میں مومن کو تلواریں ماروں اپنے ہاتھ سے اور میں اس بات پر ماروں کہ یہ مجھ سے بغض کرے, ما ابغضنی, میرا مومن میرا شیعہ کبھی بھی مجھ سے بغض نہیں رکھے گا. یعنی اگر میں اس کو تلوار سے بھی ماروں گا یہ مجھ سے نفرت نہیں کہ. یہ مستند ترین حدیث میں سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, ہی نہ سمجھے گا ادھر ادھر سے کو ملے. اب اگلا جملہ سنیے آپ, پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں, کیسے ناسبیت آ گئی. وَلَوْ سَبَّبْتُ الدُّنْيَا بِجَمَّاتِهَا عَلَى الْمُنَافِقَ أَن يُحِبَّنِي مَا أَحَبَّنِي, اور اگر اس سوری دنیا کو جو کچھ اس میں ہے اس سمیت, یعنی پوری دنیا کے خزانوں سمیت منافق کے سامنے ڈھیر کر دوں کہ مجھ سے محبت کر لے, نہیں کرے گا. دیکھا اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے دشمنی کی وجہ, کیونکہ اللہ کے رسول نے معیار یہی بنایا تھا مومن اور منافق. علی آج تک وہی معیار ہے, علی کا نام آتا ہے لوگوں کو مرچیں لگنی شروع ہو جاتی ہیں, اور جہاں محبت ہوتی ہے آپ دیکھیے کیسے نکل نکل کے آتے ہیں. اسی لیے صرف شیعہ نہیں کہا گیا حدیث کتاب میں, شیعتنا و محبین. آج جو قافلوں کے قافلے نکل کے آ رہے ہیں نا محبوں کے, کیوں؟ جہاں بھی دل میں نرمی ہے نا, جانتے علی کا ذکر آیا محبت جاگی, اللہ پھر ان کو تاریکیوں میں نہیں رہنے دیتا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. کیسے ہو سکتا ہے اللہ کسی مومن کو جس کے دل میں علی کی محبت اسے وہاں رہنے دے گا؟ نہیں, اللہ کا وعدہ ہے میں نکال لاؤں گا, تاریکیوں سے نکال کر اسے نور میں کھڑا کر دوں. اور نکل نکل کے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, ہے نا؟ میں نے اشارہ کر دیا, آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوں. اتنے مارے نہیں جتنے ہم لوگ لا چکے ہیں, بے فکر رہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, ختم کر بس. ابھی تابوت برآمد ہوگا نا تھوڑی دیر میں یہاں, اور میں نے اسی آیت کی آپ کے سامنے, صرف کس لیے؟ تاکہ تکریم تقدس معلوم ہو. یہ زیارت کوئی رسمی چیز نہیں ہوتی ہمارے یہاں. یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے ہاں بس چلو تابوت اٹھا لیا, علم اٹھا لیا, ذوالجناح نکال لیا, برآمد کر لیا. نہیں ایسا نہ کرو. بھائی میں اپنے بچپن کی بات بتاؤں, مصائب پر آنے سے پہلے 1 منٹ مجھے دیجئے. میں چھوٹا سا جب تھا نا, محرم شروع ہوتے تھے تو چھڑیں لائی جاتی تھی,
جو گھر میں عزاخانے بنتے ہیں نا شانشین سجائی جاتی ہیں، تو چھوٹی چھڑیں لائی جاتی ہیں بازار سے، اسی دکان پہ سب رکھے ہوئے. اور لوگوں کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یار تم کہتے ہو لکڑی چومتے کپڑا چومتے، تم نے کبھی دیکھا ہم بازار میں گزرے بانس کی دکان ہم نے بانسوں کو چوما؟ نہیں چومتے نا. کپڑے کی دکان پہ کپڑوں کو چومنا نہیں. نسبت کی بات ہوتی ہے. کس کی بات ہوتی ہے؟ بانس کی دکان ہے لیکن وہاں سے میں چھڑیں خرید کے لایا جتنے مجھے علم سے جانتا، اور لانے کے بعد میں نے اپنے گھروں میں طریقہ دیکھا. آج تک رائجے بھائی میرے گھر میں عزاخانہ ہے، میں ایسے تھوڑی بات کر رہا ہوں آپ سے. ان کو پاک کیا جاتا تھا، اور پاک کرنے میں بھی وہ حضرات جو خود پاک ہوں، جو خود پاک. یاد رکھو میں جلوسوں میں لوگ جاتے ہیں، لوگ میری باتوں کا برا مانتے ہیں، میں کہتا ہوں باوضو جایا کرو. شرط نہیں ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے، مجلس کا فرش آزاد ہے، مجلس میں وضو شرط نہیں ہے. لیکن میں کیوں کہتا ہوں کہ بھائی وضو کیا کرو؟ اللہ کے بندو، جب زیارتیں برآمد ہوتی ہیں جلوس میں یا تابوت میں، اس میں معصومین کے نام لکھے ہوتے ہیں نہیں لکھے ہوتے؟ محمد علی فاطمہ حسن لکھا ہوتا ہے نا. یہ شرعی مسئلہ ہے کہ بغیر وضو کے معصوم کے نام کو ہاتھ لگانا حرام حرام حرام. اب مجھے بتاؤ، یہ مومنوں کو یہ مسئلہ نہیں بتاؤں؟ کہتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے مسئلے بتاتے ہیں. کہاں بتاؤں؟ چوک پہ کھڑے ہو کے بتاؤں؟ محلوں میں آوازیں لگا کے بتاؤں؟ مسجد میں کہاں آتے، کتنے لوگ آتے ہیں مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو؟ عزاداروں کو بتاؤں گا نا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ نہیں جب میں جا رہا ہوں جلوس میں جا رہا ہوں، یا پھر نہیں ہے وہ تو کوئی بات نہیں، جلوس میں ہے، معصوم کے نام کو ہاتھ نہ لگاؤ، حرام ہے. اللہ کے بندو، یہ عالم کا کام نہیں ہے آپ کو بتانا، آپ کے بچوں کو بتانا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ چھڑے لا کے پاک کی جا رہی ہے. کپڑا جو لائے جا رہا ہے اس کو پہلے پاک کیا جا رہا ہے، کیوں اس کا علم بنے گا نا، پھریرا بنے گا اس کا. اور اب میں آپ سمجھ گئے نا جو میں نے کہا کہ جو بھی ہاتھ لگائے گا پاکیزہ ہونا اس کا شرط. اب اس میں سب کچھ آ گیا، آپ مسائل سارے آگے فکر، کوئی ایسا آدمی ہاتھ نہ لگائے. ابھی علم اٹھائے ہوئے میں نے ویسے ہی پوچھ لیا، میں نے کہا بیٹا غسل آتا ہے؟ ہاں روز صبح نہاتا ہوں. میں نے کہا نہیں، وہ میں نے پوچھا نام لے کے، کہتے یہ کیا ہوتا ہے؟ اب بتائیے مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ بنا رہے کاڑا کرنا، معصوم کے نام لکھنا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں. تو کم سے کم مومنین یہ تو احتیاط کرو. آپ کے گھروں میں ماشاءاللہ مومنات ہیں، سیدہ کی کنیزیں ہیں، وہ ان سے بنواؤ، پاکیزگی کے ساتھ بنواؤ. میں نے کہا نا کہ میں سب چیزیں تفصیل سے نہیں بیان کر سکتا نا آپ کے سامنے، کیا کروں، لوگ مشکل کر دیتے ہیں بعد میں. لیکن بات جو میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں؟ عزاداروں بتاؤ، ہے نا؟ وہ بنا رہا، میں نے اس سے پوچھا، وہ لکھ رہا ہے نام فریرے پہ کام. میں نے کہا بیٹا وہ کہتا یہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. میں نے کہا جو میرے ساتھ گئے تھے میں نے کہا لو آپ اچھے بھلے مومن آدمی لو. وہ جو بنا رہا ہے اسی کو پاکیزگی نہیں، اس کو طہارت ہی نہیں معلوم کیا ہوتی ہے. تو کم سے کم جو کاریگر ہوں ان کو تو طہارت کے مسائل معلوم ہونا چاہیے نا. اللہ کے بندو، یہ میں غلط بتا رہا ہوں یا صحیح بتا رہا ہوں؟ انصاف سے بتائیے. بس یہ ہماری زیارت مقدس، یہ حسین سے منسوب ہے، کوئی چیز عباس سے منسوب ہے، کوئی ننھے سے علی اصغر سے جھولا منسوب ہے. ایسے ہی ہے نا. یہ معاذ اللہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے ذریعے سے اپنے چلیے مقام کی بات کر اپنے مقام کو بنایا جائے، یہ اس لیے نہیں ہے. آپ خود سوچیں نا، ہم نے فرش ازا بچھایا، مادر حسین آتی ہے کہ نہیں آتی؟ عقیدہ ہے نا. بس اس کو یقین کر لو، یقین. اگر یہ ڈر ہو نا، یہ یقین ہو کہ معصومہ آ رہی ہے، پھر انسان کبھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے؟ کرے گا. خالق کہتے نہیں ہے کہ معصوم آ رہی ہے، یقین رکھو. کیسے ہو سکتا ہے سکینہ کا تابوت برآمد ہو؟ سکینہ کی دادی نہیں آئی، زہرا نہیں آئی. بیٹا اب کوئی ڈسٹرب نہ کرنا، مجھے مصائب پڑھنے دینا. سمجھ میں آ گئی میری بات؟ آئیں گے نا سب. حسین نہیں آئے گا اپنی بچی کے لیے؟ اور یہ بتاؤ کہ امام زمانہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آئیں گے نا.
بس جب انسان کو یہ خیال رہتا ہے نا، پھر وہ جانتا ہے، سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا تقدس کیا ہے۔ ہمیں تو بھائی بچپن سے یہ سکھایا گیا، اللہ کے بندوں، ہمارے لیے تو ان کا ایک خاص مقام ہے، تھوڑی کہ بس اس کو بس وہ چلو بھائی اٹھا لیا جس کہتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، آج جس معصوم بچی کا تابوت اٹھا رہے ہیں، اس کا تابوت اٹھا تھا؟ نہیں، جبھی تو اٹھا رہے۔ سیدھے سجاد کہاں سے اس کا تابوت اٹھاتا؟ کون بچی ہے؟ چند جملوں کی مجھے مہلت دے دو۔ یہ بچی وہ ہے کہ جب کربلا سے اسیروں کا قافلہ روانہ ہوا تو اونٹوں پر پالان نہیں تھے، تو بڑے تو کوہان کا سہارا لے کے توازن برقرار کرتے تھے۔ خواتین، وہ بچے تھے، وہ کیسے اپنا توازن برقرار کریں گے؟ وہ گر جاتے تھے، شہید ہو جاتے تھے صحرا میں۔ یہ ملعون قافلہ بھی نہیں روکتے تھے۔ نفس المحموم کا جملہ پڑھ رہا ہوں آپ کے لیے کہ اس بچی کے لیے لکھا ہے کہ جب یہ نہیں بیٹھ پاتی تھی پشت ناقہ پہ، ان ملعونوں نے شکم ناقہ کے ساتھ رسی سے باندھا تھا۔ معاف کر دیجئے گا، مجھے معاف کر دیجئے گا، میں سخت جملے نہیں پڑھتا، مجھ سے بھی نہیں برداشت ہوتا، لیکن میں کیا کروں کہ یہ ہے، روایتوں میں ہے کہ اس بچی کو شکم کے ساتھ رسی سے باندھا تھا۔ یہ وہ بچی ہے کہ جب دربار میں پہنچی تھی دمشق میں، اس کا ایک ہاتھ گلے پر تھا، ایک ہاتھ چہرے پر تھا۔ وہ یزید نحس نے پوچھا تھا کہ دونوں ننھے ہاتھوں سے یہ کام الگ الگ کیوں؟ تو اس بچی نے کہا تھا، سن، میری پھوپھیوں کی طرح میرے سر کے بال بڑے بڑے نہیں ہیں، اس لیے میں نے ایک ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھا ہے، نہ محرموں کا مجمع ہے، مجھے حیات، اور دوسرا ہاتھ گردن پہ اس لیے رکھا کہ کربلا سے یہاں تک میرے گلے میں رسی بندھی رہی ہے، آج جب یہ رسی کھلی ہے تو زخموں سے خون جاری ہے، زخم مجھے اذیت دیتے ہیں۔ یہ وہ بچی ہے جس کے زندان میں روز و شب سب برابر ہیں، تاریک زندان ہے، تاریک، دن بھر دروازے پر بیٹھ کے روتی تھی اور روتے روتے تھک کے غش میں چلی جاتی۔ شام میں یہ نہیں کہتا کہ سکینہ سو جاتی ہوگی، میں نہیں مانتا، سکینہ کو عصر عاشور کے بعد نیند آئی ہی کہاں، بابا کا سکینہ کہاں ہے جو سکینہ سوتی؟ ہاں بس غش میں چلی جاتی ہوگی، کچھ دیر کے لیے حرم کی تسلی ہو جاتی ہوگی کہ بچی غش میں چلی گئی یا بچی سو گئی۔ یہ عالم تھا سکینہ کا، یہ عالم تھا۔ ایسی ہی ایک شام آئی اور بچی کا وہی گریا، بابا کو یاد کرتی ہے، روتی، آخر روتے روتے تھک کے غش میں چلی گئی۔ ماں بہنیں پھوپھیاں مطمئن ہو گئیں کہ بچی سو گئی۔ تھوڑی دیر بعد یہ بچی دوبارہ ہوش میں آئی تو پہلے سے زیادہ پردرد لہجے میں گریا کر رہی، بابا کو یاد کر رہی۔ ماں نے کلیجے سے لگایا، میری بچی خاموش ہو جا، تیرا گریا بے چین کیے دیتا ہے۔ بچی کہتی ہے، اماں میں کیسے چپ ہو جاؤں، ابھی تو بابا میرے پاس بیٹھے تھے۔ پھوپھی نے آغوش میں لیا، اے میری بچی سکینہ، جگر چھل نہیں ہوا جاتا ہے، اس طرح سے نہ رو۔ کہتی ہے، پھوپھی اماں میں کیسے نہ روؤں، ابھی تو بابا مجھ سے کہہ رہے تھے سکینہ میں بھی تمہارے بغیر بہت بے قرار، سکینہ میرے پاس آ جا۔ بھائی نے اپنے پاس بٹھایا، تسلی دی۔ بچی کہتی ہے، بھیا بس ایک بار بابا کا سر دکھا دو۔ سکینہ وعدہ کرتی ہے، پھر نہیں روئے گی، پھر نہیں روؤں گی، ایک بار بابا سے ملوا۔ شور گریہ زندان میں بلند ہوا، زندان میں رہنے والوں، محلوں میں رہنے والوں کی نیندیں خراب ہوئیں۔ بھیجا گیا داروغہ زندہ کو، دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ آ کے داروغہ زندہ نے مسئلہ پوچھا، سیدھے سجاد نے آگے بڑھ کر کہا، میری بہن کی حالت آج بہت خراب ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کے بابا کا سر لا دو، پھر نہیں روئے گی، پھر گریہ نہیں کرے گی۔ پہنچایا گیا پیغام، بچی پہ ترس کھا کے نہیں، اس لیے کہ یہ شور ختم
حکم دیا گیا سر حسین پہنچایا جائے زندان میں. سر حسین لایا گیا. سید سجاد نے آغوش میں لیا, بابا کو سلام کیا, آنسوؤں کا نذرانہ دیا, بوسے لیے, آواز دی سکینہ لو بابا کا سر آ گیا. بچی دوڑی دوڑی آئی ہے, بابا کے سر کو اپنی آغوش میں لیا, زمین پر بیٹھ گئی, منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے بابا آ تو گئے ہو, مجھے چھوڑ کر نہ جانا. بابا مجھے چھوڑ کر ہی جانا تھا تو ساتھ کیوں لائے تھے؟ جب مجھے چھوڑ کر جانا تھا تو اپنے سینے پر سونے کا عادی کیوں بنایا تھا؟ بابا آپ تو چلے گئے, عصر عاشور کے بعد سے آج تک سکینہ سو نہیں سکی, آپ کے سینے کو تلاش کر رہی ہے. میں نے جب جب تڑپ کے آپ کو پکارا, شمر ملعون میرے رخساروں پہ تماچے مارتا تھا. اس بے دردی سے میرے گوشوارے چھینے تھے کہ میرے کانوں سے لہو بہتا تھا. بچی بین کر رہی ہے, زندان میں حرم رو رہے ہیں, ماتم ہو رہا ہے, اور بچی کہتی جاتی ہے بابا آ تو گئے ہو, سکینہ جانے نہیں دے گی, اور اگر جانا تو اپنی بچی کو ساتھ لے کر جانا. بس اچانک سکینہ کی آواز بھی بند ہو گئی, آنکھیں بھی بند ہو گئیں. ماں کے دل کو قرار آ گیا, میری بچی سو گئی. زینب مطمئن ہو گئی, میری سکینہ سو گئی. بس ایک ہستی ہے زندان میں, سید سجاد. ادھر سکینہ کی آنکھیں بند ہوئی, آواز بند ہوئی, کھڑے ہوئے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون. گھبرا کے زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد ابھی تو میری بچی سوئی ہے, یہ تم نے کیسا کلمہ زبان پہ جاری کیا؟ سید سجاد فرماتے ہیں ہاں پھپھی اماں, ہاں میری بہن سو گئی, مگر اب ایسی سوئی ہے کہ قیامت کے دن ہی زندان سے اٹھے گی. ارے زندان سے باہر کیسے جا سکتے تھے سید سجاد؟ اسی زندان میں نہ معلوم کس طرح سید سجاد نے کس حال میں سکینہ کی قبر بنائی, سپرد لحد کیا. اہل بیت نے آنسوؤں سے قبر کی ترائی کی. سنو آخری جملہ, واقع کربلا تمام ہو گیا, قیدی رہا کر دیے گئے, گھر دے دیا گیا, عزاداری ہو گئی. اب ناقے تیار ہیں, سواریاں تیار ہیں, بیویاں ناقوں پہ سوار ہو رہی ہیں. اچانک ثانیہ زہرا نے سید سجاد کو بلایا, بلا کر کہا بیٹا سید سجاد تمہاری ماں ام رباب کا پتہ نہیں چلتا کہاں ہے؟ سید سجاد فرماتے میرے پیچھے پیچھے آئیے. آگے آگے سید سجاد, پیچھے تمام بیبیاں. کچھ قدم چل کے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بیٹا یہ تو تم زندان کی طرف جا رہے ہو. کوئی جواب نہیں دیا سید سجاد نے. آگے بڑھے, زندان کا دروازہ کھولا. اب جو اندر داخل ہوئے تو کیا منظر تھا, ام رباب سکینہ کی قبر پہ ایسے چھا گئی تھی جیسے بچی کو اپنی آغوش میں چمٹایا ہوا ہے. کہتی جاتی ہے میری بچی سکینہ ارے تو نے سنا ہم آزاد کر دیے گئے, تو مدینے کو بہت یاد کرتی تھی نا, ہم مدینے جا رہے ہیں. میری بچی سواریاں تیار ہیں, محملیں رکھ دی گئی. میں تجھے اس تاریک زندان میں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں میری بچی؟ اگر مدینے میں کسی بچی نے سوال کر لیا اے اماں میری بہن کو کہاں چھوڑا ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گا؟ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ